بسم اللہ سے ہی ابتدا کرنی چاہیے. بسم اللہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم اللہ کا قرآن پڑھنے لگو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو. یہ ایک دعا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے اعوذ واحد متکلم ہے، یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، یا اس شیطان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. من الشیطان الرجیم. اور علماء فقہا فرماتے ہیں، اور خصوصاً فقہائے احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگرد رشید جو کہ بڑے مشہور ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ جب نمازی نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز میں یہ پڑھتا ہے تو کیا یہ اعوذ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کا نماز کے اندر، یا امام کا اپنی جماعت کے اندر، یا منفرد بندے کا جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اس کا اپنی نماز کے اندر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے. کیا ہے؟ نماز میں اعوذ کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر ہوتا یہ واجب تو جس کا نماز میں اعوذ رہ جاتا وہ بغیر سجدہ صاحب کے نماز اس کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ثنا پڑھنے کے بعد اگر نمازی اپنی نماز کے اندر اعوذ پڑھنا بھول گیا اور سورہ فاتحہ شروع کر دیا اور درمیان میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اعوذ پڑھنی تھی، تو جو فقہا کہتے ہیں نا واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ یاد آیا چھوڑ دے وہاں سورہ فاتحہ، ابتدا سے پھر اعوذ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے. لیکن یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو نماز کے اندر اعوذ کو واجب گردانتے ہیں. ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے جو حنفی علماء ہیں اور فقہا ہیں، ان کے نزدیک اعوذ نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ پڑھنا سنت ہے، اور سنت رہ جائے تو بغیر سجدہ صاحب کے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز میں فرق کوئی نہیں پڑتا. تو یہ تو تھا جناب اعوذ کے بارے میں. اب اگلی بات یہ ہے کہ نماز عید ہم پڑھتے ہیں. نماز عید جب امام صاحب جماعت کرائی ہوئی ہو، وہ 3 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد تکبیریں کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام بندے کے ذہن میں بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ نماز عید کے اندر جب امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں پڑھتے ہیں تو اعوذ اور بسم اللہ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پہلے پڑھیں گے پھر تکبیریں پڑھیں گے، یا تکبیریں پڑھ کے بعد میں اعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں کہ آگے چونکہ نمازی نے قرات شروع کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اعوذ اور تسمیہ یعنی تعوذ اور تسمیہ
یعنی اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا اس کا تعلق چونکہ تلاوت کے ساتھ ہے، ثنا الگ ہے۔ ثنا تو یہاں پر ختم ہو جائے گی جب نمازی پڑھے گا ولا الہ غیرک، یہاں پر ثنا ختم ہے۔ تو اس کے بعد امام تکبیریں پڑھے گا، تکبیریں پڑھنے کے بعد اس کے بعد جب وہ قرات شروع کرنے لگے گا تو قرات شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ یہ تو تھے کچھ مسائل جو